اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خوش آمدید اس یوٹیوب چینل پر کہ جہاں آپ کو اہم دینی کتابوں کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ آج جس کتاب کا ذکر ہے وہ ہے توحید اور خدا شناسی کہ جو مشہور اسلامی مفکر اور رہنما مرتضیٰ مطہری کی تصنیف ہے، کہ جس کتاب میں ان سے پوچھے گئے 110 سوال توحید اور خدا شناسی کے حوالے سے بیان کیے جائیں گے۔ تو اگر آپ بھی اسلام کی بنیادی عقائد اور خدا کی پہچان کے بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ جس کتاب کو ہم پڑھ رہے ہیں اس کتاب میں 110 سوال و جواب ہیں کہ جن میں سے ہم لوگوں نے 57 سوالات کو تمام کیا ہے، اور اس کے لیے کیونکہ یہ آیت اللہ مرتضیٰ مطہری کی کتاب ہے تو میں نے انہی کے نام کی جو پلے لسٹ ہے اس میں اس کتاب کا پہلا حصہ ڈالا ہے۔ آپ اس کتاب کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ چلتے ہیں سوال نمبر 58 پر کہ انسان کی انسانیت کس چیز سے وابستہ ہے؟ انسان کی انسانیت خداوند عالم کی معرفت اور شناخت سے وابستہ ہے، کیونکہ انسان کی شناخت اس سے جدا نہیں بلکہ اس کے وجود کا سب سے بنیادی اور سب سے اہم حصہ ہے۔ انسان وجود، نظام کائنات اور مبدأ و سرچشمہ وجود کی جتنی زیادہ شناخت حاصل کرے اس میں اتنی ہی زیادہ انسانیت کہ جس کا جوہر علم و معرفت اور شناخت ہے موجود ہے۔ 59 سوال ہے کہ اسلامی نقطہ نظر سے انسانیت کا مقصد و غایت کیا ہے؟ اسلام بالخصوص شیعی تعلیمات کی روح سے اس بات میں ذرا برابر بھی شک و شبہ نہیں کہ خدائی تعلیمات کے عملی اور سماجی اثرات سے قطع نظر خود ان تعلیمات کا سمجھنا انسانیت کا ہدف اور مقصد ہے۔ سوال نمبر 60 کہ عبادت کا سب سے واضح مرحلہ کیا ہے؟ عبادت کا سب سے واضح مرحلہ تقدیس یعنی صفات ثبوتیہ کے ذریعے خدا کی حمد و ثنا کرنا، اور تنزیہ یعنی صفات سلبیہ سے اس کو مبرہ جاننا اور کہنا ہے، جو اگر غیر خدا کے لیے انجام پائے تو اس کا لازمہ موحدین کی فہرست اور اسلام کی حدود سے باہر ہونا ہے۔ لیکن اسلام کی نگاہ میں عبادت صرف اس مرحلے میں منحصر نہیں، کسی بھی طرح کا راستہ انتخاب کرنا، کسی کو آئیڈیل بنانا اور اسے مانوی قبلہ قرار دینا بھی عبادت ہے۔ سوال نمبر 61 کہ توحید عملی یا توحید عبادی کے کیا معنی ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ توحید عملی یا توحید عبادی یعنی صرف خداوند عالم کی پیروی کرنا اور صرف اس کو قبلہ رو، مقصد زندگی اور آئیڈیل قرار دینا، اور اس کے علاوہ دوسرے لوگوں کو لائق اتباع، آئیڈیل اور مقصد زندگی نہ جاننا، یعنی خدا کے لیے جھکنا، اس کے لیے کپڑے، ہوا، خدا کی خاطر قیام کرنا، معذرت سے اس کے لیے کھڑے ہونا، خدا کی خاطر قیام کرنا، اسی کی خاطر خدمت کرنا، خدا کے لیے جینا اور اسی کے لیے مرنا۔ اگلا سوال ہے حضرت علی علیہ السلام نے حکومت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد اپنے دستور العمل میں کس کام کو سر فہرست قرار دیا تھا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے حکومت کی ذمہ داری سنبھالنے کے بعد اپنے دستور العمل میں 2 کاموں کو سر فہرست قرار دیا۔ ایک وعظ و نصیحت، لوگوں کی اخلاقی اور معنوی اصلاح اور الہی تعلیمات کا بیان کہ جس کا نمونہ نہج البلاغہ ہے، اور دوسرا سماجی بھید بھاؤ سے مقابلہ۔ سوال نمبر 63 کہ کیا حضرت علی علیہ السلام صرف باطن کی اصلاح کرتے تھے؟ حضرت علی علیہ السلام نے صرف باطنی اصلاح اور معنوی حریت پر اکتفا نہیں کیا کہ جس کی طرح آپ نے صرف سماجی بیجا امتیازات سے مقابلے کو بھی کافی نہیں سمجھا، بلکہ ان دونوں میدانوں میں اصلاحی اقدام کیے۔ یہ ہے اسلامی دستور العمل۔ اگلا سوال ہے کیا بیجا امتیازات اور تنوع کے درمیان فرق ہے؟ جی، بیجا امتیازات اور تنوع کے درمیان فرق ہے۔ جس طرح اس کائنات کے نظام میں تنوع پایا جاتا ہے لیکن بیجا امتیاز کہیں نہیں، اور اسی تنوع نے کائنات کو حسن و دلکشی اور ترقی و تکامل عطا کیا ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا اسلامی معاشرے میں بیجا امتیازات کا کوئی مطلب ہے؟ اسلام کا مدینہ فاضلہ ایک ایسا سماج ہے کہ جو بیجا امتیازات کا مخالف ہے، نہ کہ تنوع کا۔ اسلامی معاشرہ مساوات و برابری، بھائی چارگی کا معاشرہ ہے، لیکن منفی مساوات اور برابری نہیں بلکہ مثبت مساوات، منفی مساوات یعنی افراد کے
فطری اختلافات کو نظر انداز کرنا اور مساوات کی خاطر ان کے حاصل کیے ہوئے امتیازات کو سلب کرنا۔ مثبت مساوات یعنی سب کے لیے مساوی وسائل اور اسباب فراہم کرنا، ہر شخص کے اپنے حاصل کیے ہوئے امتیازات کا خود اس سے متعلق ہونا اور خیالی اور ظالمانہ امتیازات سلب کرنا۔ 66 سوال ہے کہ مساوات اور امتیازات کے سلسلے میں اسلام کا نقطہ نظر بیان کیجیے۔ اسلامی معاشرہ فطری معاشرہ ہے، نہ کہ بیجا امتیازات اور منفی مساوات کا معاشرہ۔ اسلام کا نظریہ صلاحیت کے مطابق کام اور کام کے مطابق استحقاق ہے۔ اگلا سوال ہے کہ بیجا امتیازات والے معاشرے اور فطری معاشرے میں کیا فرق ہے؟ بیجا امتیازات کا معاشرہ وہ معاشرہ ہے کہ جس میں انسانوں کے تعلقات ایک دوسرے کو غلام بنائیں اور استحصال کرنے کی بنیاد پہ استوار ہوں، یعنی جبراً لوگوں کو استعمال کیا جاتا ہے اور بعض لوگوں کی زندگی اور زحمت سے دوسرے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن فطری معاشرہ ایسا معاشرہ ہے کہ جس میں کسی بھی طرح کا استحصال اور کسی فرد کی زندگی اور زحمت سے کسی دوسرے کا فائدہ اٹھانا غلط ہے۔ انسانوں کا آپسی رابطہ تسخیر باہمی ہے، یعنی سب آزادانہ طور پر اپنی صلاحیت اور اسباب کے مطابق کوشش کرتے ہیں اور سب ایک دوسرے کے لیے مسخر اور رام ہیں۔ 68 سوال ہے مشرکانہ نظام اور توحیدی نظام میں انسان کا سفر حیات کس طرح طے ہوتا ہے؟ جواب ہے کہ مشرکانہ نظام میں انسان میں ہمیشہ کسی جانب کھینچا جاتا ہے۔ سمندر کی لہروں پر موجود ایک تنکے جیسا ہے، موجیں ہر لمحہ اسے کسی نہ کسی سمت اپنے ساتھے لے جاتی رہتی ہیں، لیکن توحیدی نظام میں انسان ایک ایسی کشتی کی مانند ہے کہ جس میں رہنمائی کی مشینیں نصب ہیں۔ اسی طرح انسان بھی توحیدی نظام میں ایک خیر خواہ رہنما کے زیر نظم منظم سفر حیات طے کر رہا ہوتا ہے۔ 69 سوال ہے کہ کیا شرک کے بھی مدارج ہیں اور توحیدی مدارج سے ان کا موازنہ کرنے پر کیا نتیجہ حاصل ہوتا ہے؟ جس طرح توحید کے مختلف مرتبے اور مدارج ہیں، اسی طرح شرک کے بھی مدارج ہیں۔ تعارف الاشیاء بازدادہا اصول کے تحت توحید اور شرک کے مدارج کا موازنہ کرنے پر ہم توحید کو بھی بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں اور شرک کو بھی۔ اگلا سوال ہے کہ شرک ذاتی کے سلسلے میں اسلام کا نظریہ بیان فرمائیے۔ وجود کے متعدد مبدا اور سرچشمے کا عقیدہ شرک ذاتی ہے، جو توحید ذاتی کے مقابلے میں ہے۔ قرآن جہاں پر برہان قائم کرتا ہے اور کہتا ہے کہ لو کان فیہما آلہہ الا اللہ لفسدتہا، تو اسی گروہ کے لیے برہان قائم کرتا ہے۔ یہ عقیدہ موحدین کی فہرست اور اسلام کی حدود سے خارج ہونے کا سبب بنتا ہے۔ شرک ذاتی چاہے جس شکل و صورت میں بھی ہو، اسلام اس کا مخالف ہے۔ اگلا سوال ہے کہ شرک در صفات کی وضاحت کیجیے اور یہ بھی بیان فرمائیے کہ یہ کن لوگوں سے مخصوص ہے۔ شرک در صفات کا مسئلہ سخت اور پیچیدہ ہونے کی وجہ سے عوام کے درمیان بالکل بھی زیر بحث نہیں ہوتا۔ شرک در صفات ان بعض دانشوروں سے مخصوص ہے کہ جو ان مسائل کے سلسلے میں غور و فکر کرتے ہیں، لیکن ان کے پاس بھی اتنی علمی صلاحیت اور پختگی نہیں ہے۔ اسلامی متکلمین میں اشاعرہ اس غلطی کا شکار ہوئے ہیں۔ اس قسم کا شرک بھی شرک خفی ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہونے کا سبب نہیں بنتا۔ 72 سوال ہے کہ نفس پرستی اور منصب پرستی کے متعلق اسلام کا کیا نظریہ ہے؟ اسلام ہر طرح کی نفس پرستی، منصب پرستی، دولت پرستی، شخصیت پرستی کو شرک شمار کرتا ہے۔ قرآن کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے میں بنی اسرائیل پر فرعون کی ظالمانہ حکمرانی کو غلام اور بندہ بنانا کہتا ہے۔ سوال نمبر 73 ہے کہ کیا مخلوق کے وجود کا یقین عقیدہ توحید کی تکمیل کرتا ہے؟ واضح سی بات ہے کہ مخلوق خدا کا فعل ہے۔ خدا کا فعل خود اس کی ذات کا ایک پہلو ہے اور اس کے مقابلے میں نہیں۔ خداوند عالم کی مخلوق اس کی جود و کرم کی تجلی ہے۔ مخلوق کے وجود پر یقین و اعتقاد اس اعتبار سے کہ وہ مخلوق عقیدہ توحید کی تکمیل کرتی ہے، اس کے مخالف نہیں ہے۔ لہٰذا توحید اور شرک کے درمیان حد فاصل دوسری چیزوں کا وجود یا عدم، چاہے خود اس کی مخلوق ہو، نہیں ہے۔ اگلا سوال کہ توحید اور شرک کے درمیان حد فاصل کیا ہے؟
حقیقت یہ ہے کہ خدا، انسان اور کائنات کے آپسی رابطے کے سلسلے میں توحید اور شرک کے درمیان حد فاصل اس کی جانب سے ہونا، انا اللہ، اور اس کی جانب جانا، انا الیہ راجعون ہے۔ توحیدی نظری میں توحید اور شرک کے درمیان حد فاصل اس کی جانب سے ہونا ہے۔ جب تک ہم کسی حقیقت اور موجود کو اس اعتبار سے مد نظر قرار دیں گے، وہ اپنی ذات، صفات، افعال اور خصلت و شخصیت میں اس کی جانب سے، تو ہم نے اسے حقیقت کے مطابق اور توحیدی نقطہ نظر سے پہچانا ہے، چاہے اس چیز کا کوئی اثر ہو یا نہ ہو، اور چاہے وہ آثار مافوق فطرت ہوں یا نہ ہوں۔ اگلا سوال ہے کہ انبیاء اور اولیاء الہی کس طرح کے افراد ہیں؟ انبیاء اور اولیاء الہی خدا کی راہ ہیں، وہ خدا کی جانب سفر طے کرنے کی علامت اور نشانیاں ہیں، خدا کی جانب رہنمائی اور ہدایت کرنے والے ہیں۔ اگلا سوال کہ کیا خدا شناسی انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتی ہے؟ خدا شناسی خود بخود انسان کی مکمل شخصیت، روح اور اس کے اعمال و اخلاق پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اسی اثر کے مقدار کا تعلق درجہ ایمان سے ہے۔ انسان کا ایمان جتنا زیادہ مستحکم اور مضبوط ہو، اس کے وجود میں خدا شناسی بھی اتنی ہی زیادہ سرایت کرتی ہے اور اس کی شخصیت کو اتنا ہی زیادہ اپنے تسلط میں لیتی ہے۔ 77 سوال ہے کہ کیا خدا شناسی کی تاثیر سب لوگوں میں یکساں ہے؟ انسان میں خدا شناسی کی تاثیر کے مدارج ہیں، اور انسانی کمال خداوند عالم سے قربت کے اعتبار سے انسانوں میں فرق کا تعلق بھی انہی مدارج سے ہے۔ ان سب کو مدارج صدق اور اخلاص کہا جاتا ہے، یعنی یہ سارے مدارج صدق و اخلاص کے مدارج ہیں۔ 78 سوال ہے کہ ایک حقیقی عبادت گزار کے لیے عبادت کا مطلب کیا ہے؟ ایک حقیقی عبادت گزار کے لیے عبادت عہد و پیمان ہے اور میدان زندگی اس عہد کی وفا ہے۔ اس عہد کی دو اصلی شرطیں ہیں: ایک، غیر خدا کی حکومت و اطاعت سے نجات، یہ غیر خدا چاہے خواہشات نفسانی ہوں یا دوسری چیزیں اور افراد۔ دوسری، خدا جو کچھ حکم دیتا ہے، جس چیز سے راضی ہے اور جس چیز کو پسند کرتا ہے، اس کے سامنے سراپا تسلیم بنے رہنا۔ 78 سوال ہے کہ کون سی عبادت انسان کی روح کی تربیت کرتی ہے؟ عبادت گزار کے لیے حقیقی عبادت اس کی روحانی اور معنوی تربیت کی بنیاد اور سب سے بڑا عامل ہے۔ عبادت عابد کے لیے درس ہے، پاکیزگی و پرہیزگاری، حریت و قربانی، خدا سے محبت، خلق خدا سے محبت، حکم خدا سے محبت، صاحبان حق کے ساتھ الفت و تعلق، احسان اور خدمت خلق وغیرہ کا درس ہے۔ سوال نمبر 80 ہے کہ اسلام کی نگاہ میں خدائی راہ کہاں سے ہو کر گزرتی ہے؟ اسلام کی نگاہ میں راستہ صرف خدائی راستہ ہے اور بس، اور مقصد خدا ہے نہ کہ کوئی دوسری چیز۔ لیکن خدائی راہ خلق خدا کے درمیان سے ہو کر گزرتی ہے۔ اپنے لیے کوئی کام انجام دینا نفس پرستی ہے، مخلوقات کے لیے کام انجام دینا بت پرستی ہے، خدا اور مخلوقات دونوں کے لیے کام انجام دینا شرک ہے۔ اپنا کام اور خلق خدا کا کام خدا کے لیے انجام دینا توحید اور خدا پرستی ہے۔ اگلا سوال 81 ہے کہ کوئی بھی کام خدا کے نام سے شروع کرنے کی کیا وجہ ہے؟ اسلام کی توحیدی روش زندگی میں سارے کام خدا کے نام سے شروع ہونے چاہیے۔ مخلوقات کے نام سے کام شروع کرنا بت پرستی ہے، اور خدا اور مخلوقات دونوں کے نام سے شروع کرنا بت پرستی، صرف خدا کے نام سے شروع کرنا توحید ہے۔ اگلا سوال ہے کہ عرفہ ماسوئی کو کیا کہتے ہیں؟ عرفہ ماسوئی کو فیض مقدس کہتے ہیں، اور تشبیہ کے قالب میں کہتے ہیں کہ فیض مقدس مخروطی شکل کا ہے کہ جو سر یعنی ذات خدا سے تعلق کی حیثیت سے بسیط محض ہے اور قاعدے کی روح سے ممتد و منبسط ہے۔ اگلا سوال ہے کہ توحیدی تصور کائنات کے سلسلے میں وضاحت فرمائیے۔ اسلامی اور توحیدی تصور کائنات کو غیب و ظہور کا مجموعہ جانتی ہے، یعنی کائنات کو دو حصوں میں تقسیم کرتی ہے، عالم غیب اور عالم ظہور۔ قرآن کریم میں متعدد بار غیب و ظہور بالخصوص غیب کا تذکرہ آیا ہے۔ غیب پر ایمان اسلامی ایمان کا رکن ہے۔ سوال نمبر 84 ہے کہ غیب کا کیا مطلب ہے اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ غیب یعنی پوشیدہ ہونا۔ غیب دو طرح کا ہے، نسبی اور مطلق۔ نسبی غیب یعنی کوئی چیز کسی شخص سے دور ہونے یا کسی دوسری علت کی وجہ سے پوشیدہ ہے، مثلا
جو شخص تہران میں ہے اس کے لیے تہران ظہور کے مرحلے میں ہے اور اصفہان غیب کے۔ سوال نمبر 85 ہے کہ خدائی حکمت کا کیا مطلب ہے؟ خدائی حکمت کا مطلب یہ ہے کہ نظام کائنات حکیمانہ نظام ہے، یعنی کائنات میں نہ صرف علم و شعور اور ارادہ و مشیت کار فرما ہے بلکہ موجودہ نظام بہترین نظام ہے اور اس سے بہتر حالت اور نظام ناممکن اور محال ہے۔ موجودہ کائنات سب سے کامل کائنات ہے۔ 86 سوال ہے کہ حکمت خداوند عالم کا تقاضا کیا ہے؟ خداوند عالم کی حکمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نقص کی جگہ کمال، شر کی جگہ خیر، بدصورتی کی جگہ حسن، غیر مفید اور بے مقصد مخلوقات کے بجائے مفید مخلوقات ہوں، ناقص الخلقت افراد آفتیں اور مصیبتیں بدصورت چیزیں انسان اور حیوان کے بدن میں زائد اعضاء خلاف حکمت کو ثابت کرتے ہیں۔ نظام کائنات کے عادلانہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ظلم، بھید بھاؤ، آفتیں اور مشکلات نہ ہوں، بلکہ اس میں فنا اور عدم نہ ہو، کیونکہ کسی مخلوق کو وجود سے آراستہ کرنا، اسے لذت وجود سے آشنا کرنا اور پھر اسے وادی عدم میں بھیج دینا ظلم ہے۔ اگلا سوال ہے کہ نظام کائنات کے عادلانہ ہونے کے سلسلے میں آپ اپنا نظریہ بیان کریں۔ نظام کائنات کے عادلانہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نظام میں موجود مخلوقات میں جہالت، عجز و کمزوری، حاجت مندی نہ پائی جائے، کیونکہ جیسے ہی کسی مخلوق کو لباس وجود سے آراستہ کیا گیا، شرائط و کمالات وجود سے اسے محروم کرنا ظلم ہے۔ اگر موجودہ نظام عادلانہ ہے تو یہ بیجا امتیازات کیوں ہیں؟ کیوں کوئی گورا ہے اور کوئی کالا، ایک بدصورت ہے اور دوسرا خوبصورت؟ اگلا 88 سوال ہے کہ کیوں خداوند عالم واجب الوجود علی الاطلاق ہے؟ خداوند عالم چونکہ واجب الوجود علی الاطلاق ہے اور اس کی ذات کسی بھی کمال و فعلیت سے عاری نہیں، وہ کوئی بھی کام کسی ہدف و کمال تک پہنچنے اور اپنی ذات میں موجود کسی نقص کی تلافی کے لیے نہیں انجام دیتا، اس کا کام نقص سے کمال کی جانب حرکت کے معنی میں نہیں، لہٰذا اس کے بارے میں حکمت کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اپنے کاموں میں اپنے لیے بہترین اہداف اور یہ اہداف حاصل کرنے کے لیے بہترین ذرائع استعمال کرتا ہے۔ 89 سوال ہے کہ حکمت خدا کی کیا ذمہ داری ہے اور کیا یہ انسان کو کمال تک پہنچانے کا سبب بنتی ہے؟ حکمت خدا کا مطلب یہ ہے کہ مخلوقات کو ان کے وجودی کمالات و اہداف تک پہنچانا اس کا ذمہ داری ہے۔ اس کا کام ایجاد کرنا ہے کہ جو خود عدم سے کمال وجود تک پہنچانے کا نام ہے، یا اس کی دوسری ذمہ داری مخلوقات کو ان کے کمالات کی جانب ہدایت کرنا ہے کہ جو ایک دوسری طرح کا جود و کرم ہے۔ 90 سوال ہے کہ کیا خدائی فیض پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے ہے؟ خدائی فیض یعنی فیض وجود کہ جو پوری کائنات کا احاطہ کیے ہوئے اس کا ایک خاص نظام ہے، مخلوقات کے درمیان ایک طرح کا تقدم و تأخر، علیت و معلولیت اور سبب و مسببیت حکم فرما ہے، جس میں کسی طرح کی خلاف ورزی نہیں ہے، یعنی کوئی بھی مخلوق اپنی درجے اور اپنی منزلت سے تجاوز نہیں کرتی اور نہ ہی دوسری مخلوق کا درجہ غصب کر سکتی ہے۔ سوال نمبر 91 ہے کہ خداوند عالم کو واجب من جمیع الجہات یعنی ہر اعتبار سے واجب الوجود کیوں کہا جاتا ہے؟ خداوند عالم جس طرح سے واجب بالذات ہے اسی طرح واجب میں جمیع الجہات ہے، لہٰذا محال ہے کہ کسی مخلوق میں صلاحیت وجود ہو لیکن اس کی جانب سے وجود عطا نہ کیا جائے۔ سوال نمبر 92 ہے کہ شر اور برائیاں کس جنس سے ہیں؟ شر اور برائیاں یا جنس عدم سے ہیں، مثلا جہالت، عجز اور حاجت مندی یا جنس وجود سے ہیں، لیکن چونکہ وہ سرچشمہ عدم بن جاتی ہیں اس لیے اس میں شر کا پہلو پیدا ہو جاتا ہے، مثلا زلزلہ، جراثیم، سیلاب اور طوفان وغیرہ۔ وہ وجود کہ جو سرچشمہ عدم بن جاتے ہیں ان کا شر اور دوسری اشیاء کی بنسبت ہوتا ہے، نہ کہ خود ان کے اپنے وجود کے اعتبار سے، یعنی ہر وہ چیز کہ جو شر ہے اپنے لیے شر نہیں بلکہ دوسروں کے لیے شر ہے۔ اگلا سوال ہے کہ کیا عدم مقدمہ وجود بن سکتا ہے؟ کوئی بھی شر خالص شر نہیں، عدم اپنی حیثیت کے مطابق وجود، خیر اور کمالات کا مقدمہ ہے، شر ارتقاء کا مقدمہ اور زینہ ہے، اسی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ہر شر میں خیر اور ہر عدم میں وجود پوشیدہ ہے۔ اگلا سوال ہے کہ عالم وجود میں کون سا نظام حکم فرما ہے؟ چونکہ عالم وجود علت و معلول کے نظام کے تحت چل رہا ہے اور وہ نظام
کلی ہے، لہٰذا اصول و قوانین اور سنتوں کی بنیاد پہ چل رہا ہے۔ قرآن کریم واضح طور پر اس نقطے کی تائید کرتا ہے۔ سوال نمبر 95 کے عدل الہی کے سلسلے میں وضاحت فرمائیے۔ عدل الہی یعنی یہ ایمان کی خداوند عالم، عالم تخلیق اور عالم تشریع دونوں میں عدل و انصاف کی بنیاد پر عمل کرتا ہے اور ظلم نہیں کرتا۔ مذہب شیعہ میں عدل کے اصول دین میں شامل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان کچھ ایسے لوگ پیدا ہو گئے تھے کہ جنہوں نے انسان کی اختیار اور اس کی آزادی کا انکار کر دیا۔ انہوں نے قضاء و قدر کے متعلق ایسا عقیدہ اپنایا کہ جو انسان کی آزادی کے بالکل مخالف تھا۔ سوال نمبر 96 ہے کہ عدل خدائی اصول ہے یا عدل خدائی اصول ہے یا انسانی؟ اگرچہ کہ عدل ایک خدائی اصول ہے یعنی خدا کی صفت سے متعلق ہے، لیکن انسانی اصول بھی ہے کیونکہ انسان کے اختیار اور اس کی آزادی سے متعلق ہے۔ لہٰذا مذہب شیعہ اور معتزلہ میں عقیدہ عدل کے معنی ہیں انسان کی آزادی، ذمہ داری اور اس کی تعمیر کا یقین۔ 97 سوال ہے کہ عقیدہ وحی و نبوت کی بصیرت اور نقطہ نظر کا نتیجہ ہے۔ عقیدہ وحی و نبوت کائنات کی تفسیر اور انسان کے متعلق ایک قسم کی بصیرت اور نقطہ نظر سے وجود میں آتا ہے، یعنی پوری کائنات میں عمومی اور عالمگیر ہدایت توحیدی اور اسلامی تصور کائنات کا لازمہ ہے۔ لہٰذا نبوت اس تصور کائنات کا لازمہ ہے۔ خداوند عالم چونکہ واجب الوجود بالذات ہے اور واجب الوجود بالذات پر اعتبار سے واجب الوجود ہے، لہٰذا وہ فیاض علی الاطلاق ہے اور ہر مخلوق کی صلاحیت اور امکان کے مطابق اس پر نظر عنایت کرتا ہے اور اسے اس کے کمال کی جانب رہنمائی کرتا ہے۔ 98 سوال ہے کہ کیا کائنات میں ساری مخلوقات ثابت یعنی ایک حالت میں ہیں؟ اس کائنات میں کوئی بھی مخلوق ثابت نہیں بلکہ ہمیشہ اپنی جگہ تبدیل کرتی رہتی ہے اور اپنے مقصد حیات کی جانب رواں دواں رہتی ہے۔ 99 سوال کہ وحی کا بلند ترین مرتبہ کون سا ہے؟ وحی کا بلند ترین مرتبہ وہی ہے کہ جو پیغمبروں سے مخصوص ہے۔ یہ وحی بنی نوع انسان کو درپیش خدائی ہدایت کی ضرورت کی بنیاد پر ہے کہ جو ایک جانب سے انسان کو محسوسات و مادیات سے ماورا افق کا راستہ دکھاتی ہے جس سے خواہ انسان کو گزرنا ہوگا، اور دوسری جانب سے اجتماعی زندگی میں انسان کے لیے خدائی ضمانت کے حامل قوانین کی ضرورت کو بھی پورا کرتی ہے۔ 100 سوال ہے کہ پیغمبر کس طرح کے افراد ہیں اور پیکر انسانی میں ان کا کیا مقام ہے؟ پیغمبر اس ذریعے کے مانند ہیں کہ جو پیکر انسانی میں ہونے کے باوجود سرچشمہ وحی سے جڑا ہوا ہے۔ پیغمبر وہ منتخب افراد ہیں کہ جن میں غیب سے یہ علم و آگاہی حاصل کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ اس صلاحیت کو صرف خدا چاہتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ خداوند عالم بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کس جگہ قرار دیں۔ سوال نمبر 101 ہے کہ وحی کی حامل شخصیت پر وحی الہی کا کیا اثر ہوتا ہے؟ وحی کی حامل شخصیت یعنی پیغمبر پر وحی الہی بہت عظیم اثرات ڈالتی ہے، اسے حقیقت میں مبعوث کرتی ہے، یعنی اس کی توانائیاں اور صلاحیتوں کو ابھار دیتی ہے اور اس میں ایک عظیم و عمیق انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ یہ انقلاب انسانیت کی خیر و صلاح کی خاطر ہوتا ہے، حقیقت پسندانہ عمل کرتا ہے اور اس کی شخصیت کو بے نظیر قاطعیت عطا کرتا ہے۔ 102 سوال ہے کہ پیغمبروں میں موجود غیر معمولی قوت کس چیز کی علامت ہے؟ خدا کی جانب سے مبعوث ہونے والے ہر پیغمبر میں ایک غیر معمولی قوت ہوتی ہے اور وہ اس قوت کے ذریعے کچھ ایسے کام انجام دیتا ہے کہ جسے عام انسان نہیں انجام دے سکتا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسے یہ غیر معمولی طاقت خدا نے عطا کی اور اس کا پیغام سچا اور اس کی باتیں آسمانی ہیں۔ سوال نمبر 103 کہ قرآن کریم پیغمبروں کے غیر معمولی کاموں کو کس نام سے یاد کرتا ہے؟ خدا کی اجازت سے پیغمبروں کے انجام دیے ہوئے کاموں کو قرآن کریم آیت یعنی نبوت کی نشانی اور علامت کا نام دیتا ہے۔ چونکہ یہ نشانیاں اپنے مثل لانے میں دوسروں کی عاجزی واضح کرتی ہیں، اس لیے اسلامی متکلمین اسے معجزہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 104 عصمت کے سلسلے میں وضاحت فرمائیے۔ پیغمبروں کی خصوصیات میں ایک چیز عصمت ہے۔ عصمت یعنی گناہ اور غلطی سے تحفظ، یعنی پیغمبر نہ تو اپنی خواہشات نفسانی سے متاثر ہوتے ہیں نہ گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں، اپنے کام میں غلطی کا شکار ہوتے ہیں۔ گناہ اور غلطی سے تحفظ انہیں بہت زیادہ
خود اعتمادی عطا کر دیتا ہے۔ سوال نمبر 105، کیا انسان اپنے مفادات کی خاطر اپنے کاموں کا انتخاب کرتا ہے؟ انسان ایک صاحب اختیار مخلوق ہے اور اپنے کاموں کو مفادات اور نقصانات کی تشخیص دے کر انتخاب کرتا ہے، اس لیے کاموں کے انتخاب میں تشخیص کا بہت اہم رول ہے۔ یہ محال ہے کہ انسان کوئی ایسی چیز اختیار کر لے جس میں اس کی تشخیص کے مطابق کسی بھی طرح کا فائدہ نہیں اور دوسری جانب سے نقصان بھی نہیں۔ مثلاً اپنی زندگی سے محبت کرنے والا کوئی بھی عقل مند انسان دانستہ طور پر خود کو پہاڑ کی بلندی سے نہیں گرائے گا اور قاتل نہیں کہلائے گا۔ سوال نمبر 106، ایمان اور گناہ کے آپسی تعلق کے سلسلے میں وضاحت فرمائیے۔ اس کا جواب ہے کہ لوگ ایمان اور اثرات گناہ پر توجہ کے اعتبار سے مختلف ہیں۔ ان کا ایمان جتنا زیادہ مستحکم اور اثرات گناہ پر ان کی جتنی زیادہ توجہ ہوگی، گناہ سے پرہیز بھی اتنا ہی زیادہ اور اس کی انجام دہی اتنی ہی کم ہوگی۔ اگر ایمان شہود کی منزل تک پہنچ جاتے، یہاں تک کہ انسان گناہ انجام دیتے وقت اپنے آپ کو اس شخص کی مانند دیکھے جو پہاڑ سے نیچے گر رہا ہو یا زہر ہلاہل کھا رہا ہو، تو ایسی صورت میں گناہ اختیار کرنے کا احتمال بالکل صفر ہو جاتا ہے، یعنی کہ وہ ہرگز گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھاتا۔ اس حالت کو گناہ سے عصمت کا نام دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 107 ہے کہ گناہ سے پرہیز کی بنیاد کیا ہے؟ کیا تقویٰ انسان کو گناہ سے دور کرنے کا سبب بن سکتا ہے؟ گناہ سے پرہیز کمال اور شدت تقویٰ کی بنیاد پر ہوتا ہے۔ ضروری نہیں کہ انسان گناہوں سے پرہیز میں عصمت کے درجے تک پہنچ جائے۔ کوئی بیرونی طاقت اسے جبراً گناہ سے روک لے یا معصوم انسان میں اپنی فطرت اور جسم کی ساخت کے اعتبار سے گناہ کرنے کی طاقت ہی نہ ہو۔ اگلا سوال ہے کہ اگر کسی شخص میں گناہ کرنے کی صلاحیت نہ پائی جاتی ہو تو کیا اس کا گناہ نہ کرنا اس کے لیے کمال شمار کیا جائے گا؟ اگر انسان گناہ کرنے پر قادر نہ ہو یا کوئی دوسری طاقت ہمیشہ اسے گناہ سے دور رکھے تو اس کا گناہ نہ کرنا اس کے لیے کمال نہیں شمار کیا جائے گا، کیونکہ وہ ایسے انسان کی مانند ہے کہ جو زندان میں قیود ہو اور جرم کرنے پر قادر نہیں۔ ایسے آدمی کے جرم نہ کرنے کا سبب اس کی پاکیزگی کردار کو قرار نہیں دیا جا سکتا۔ سوال نمبر 109 ہے کہ کس طرح کے افراد نابغہ شمار کیے جاتے ہیں؟ نابغہ وہ افراد ہیں کہ جو غیر معمولی عقل و فکر کے مالک ہیں، یعنی اپنے حواس خمسہ کے ذریعے اشیاء کا ادراک کرتے ہیں، اس کے بعد اپنی غیر معمولی عقل کے ذریعے ان اشیاء پر کام کرتے ہیں، نتیجے تک پہنچتے ہیں اور کبھی کبھی غلطی بھی کر جاتے ہیں۔ آخری یعنی 110 سوال کہ پیغمبروں کو نابغہ افراد میں کیوں نہیں شمار کیا جا سکتا؟ پیغمبر اپنی غیر معمولی عقل و فکر کی مالک ہونے کے علاوہ وحی جیسی ایک دوسری قوت کے مالک ہیں اور نابغہ افراد اس سے محروم ہیں۔ اسی وجہ سے پیغمبروں کا نابغہ افراد سے ذرہ برابر بھی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ مقابلہ و موازنہ اسی صورت میں صحیح ہے جب دونوں کا کام ایک ہی قسم کا ہو، لیکن دونوں کا کام الگ الگ قسم کا ہے، اس لیے موازنہ غلط ہے۔ یہاں پر اس کتاب کی آڈیو کا یعنی کتاب اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ان میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کو آپ سے کہوں گی کہ مجھے اردو لینگویج میں کمنٹ کر کے اگر مجھ سے پوچھنا ہو۔ بہتر تو یہ ہے کہ آپ اپنے محلے کے یا کسی عالم دین سے اس حوالے سے رجوع کریں تو زیادہ بہتر ہے، وہ ماشاءاللہ اہل علم حضرات ہیں، یا پھر اور کوئی اگر آپ کے پاس ذرائع ہوں، لیکن اگر مجھ سے پوچھنا ہے تو مجھے اردو میں لکھ کر خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی ہدایت کی روشنی عطا فرمائے، ہم سب کو اپنی معرفت اور توحید کو سمجھنے کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو براہ کرم اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو آئندہ بھی ایسی مفید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ ہمیں اپنی ہدایت کی روشنی دے، آمین۔ اپنی دعاؤں میں خاص یاد رکھے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔